اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، عمائدین شہر اور مستقبل کے اس منبر و محراب کے وارثوں، عزیز طلباء کرام، میں انتہائی ممنون ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب کا کہ وہ ہر سال اپنے اس عظیم الشان دینی درسگاہ کے عظیم الشان پروگرام میں مجھے حاضری کا موقع دیتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں، مدرسہ حضا کے طلباء کے بیانات، ان کی تقاریر سے کہ جشن آزادی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہم سب کا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ میرے جیسے میرے دوستوں نے یا آپ طالب علموں نے آزاد پاکستان کی آزاد فضاؤں میں جنم لیا، شاید اس لیے ہمیں اس آزادی کی قدر و قیمت اور پاکستان کی قدر و منزلت معلوم نہ ہو صحیح معنوں میں، لیکن اگر ہم اپنے آباء و اجداد سے اس کی تاریخ سنیں یا موجودہ دور میں ہم افغانستان کے مجاہدین، کشمیر کے مظلوم مسلمان اور آج فلسطین کے اپنے مظلوم بھائیوں سے پوچھیں کہ آزادی کی قدر و منزلت کیا ہے، آزادی کی قیمت کیا ہے، تو ہمیں بہتر طور پر اس بارے میں وہ بتا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پاکستان کوئی پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کر دیا گیا، اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے جو آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے اکابر علماء نے جد و جہد کی۔ اور میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا طلباء کے بیانات سن رہا تھا تو مجھے خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ آج سے چند سال پہلے جشن آزادی کی تقاریب صرف سرکاری اداروں میں ہوا کرتی تھی، سرکاری اسکولوں میں ہوا کرتی تھی، اور جو تاریخ میں نے سرکاری اسکول میں پڑھی یا کالج میں پڑھی یا مجھ جیسے دنیا دار طبقے نے، عصری تعلیم حاصل کرنے والے طبقے نے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھی، اس تاریخ کا ستم یہ ہے کہ اس تاریخ نے اس تحریک آزادی میں علماء کا جو کردار تھا اس سے پردہ پوشی کی۔ اس تاریخ نے علماء کی جو قربانیاں تھیں اس سے قوم کو روشناس نہیں کرایا۔ اس تاریخ نے جد و جہد آزادی میں جو علماء کا کردار تھا، جو علماء کی محنت تھی، جو علماء کی قربانیاں تھیں، وہ قوم کو نہیں بتائیں۔ اس لیے آج عصری اداروں سے پڑھا طالب علم یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام اور بالخصوص علماء دیوبند وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، پاکستان کے حامی نہیں تھے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس تحریک آزادی میں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کا کردار کیا ہے۔ اسے یہ نہیں بتایا جاتا اس تحریک آزادی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا کردار کیا ہے۔ اس طالب علم کو سرکاری تعلیمی اداروں میں یہ نہیں بتایا جاتا
کہ اس تحریک آزادی میں سید احمد بریلی رحمت اللہ نے رائے بریلی سے چل کر 9,500 کا لشکر لے کر راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جب پنجاب میں ظلم ہو رہا تھا، شاہی مسجد بادشاہی مسجد لاہور کو بھی گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا تھا، جب پنجاب میں مسلمان بچوں کی عزتیں تار تار ہو رہی تھیں، تو وہ شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ 9,500 کا لشکر لے کر پشاور میں پہنچے، جو پشاور اس وقت پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے آ کے پشاور کو فتح کیا، انہوں نے اکوڑا کھٹک کو فتح کیا، انہوں نے چار سدہ کو فتح کیا، اور وہ بالا کوٹ کے میدانوں میں، بالا کوٹ کے پہاڑوں پر تہجد کے وقت سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے، شاہ اسماعیل شہید کر دیے گئے۔ ہمارے عصری تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان کو علماء کا یہ کردار نہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے، جس طرح ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ ہندوستان میں جب 1601 میں انگریز نے 1601 سے پہلے انگریز کا کوئی بچہ ہندوستان میں نہیں ہے، یہاں پہ مغل بادشاہوں کی حکومت تھی۔ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی جب ہندوستان میں، جو اس وقت برے صغیر کہلاتا تھا، جو آج کا پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا، بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، یہاں پہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس وقت اس برے صغیر کے صرف دلی کے شہر میں 1,000 دینی مدارس تھے، لیکن جب مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں جب جنگ آزادی لڑی گئی، تو اس وقت انگریز نے پورے برے صغیر میں جتنے مدارس تھے سب کو بلڈوز کر دیا، مدارس ختم کر دیے، اور وائسرائے نے اس وقت اعلان کیا کہ برے صغیر سے مدارس کو ختم کر دو، قرآن کریم کو ختم کر دو، تاکہ یہ لوگ جہاد کے قائل نہ ہو سکیں، تاکہ یہ لوگ نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا نہ ہو اور ہمارے خلاف اٹھ کے یہ بات نہ کریں۔ اور برے صغیر سے 3.5 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جمع کر کے ان کو آگ لگا دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، مدارس ملیا میٹ کر دیے گئے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، اگر میں اس پہ جاؤں تو سارا دن بیت جائے، چونکہ مجھے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ 10:30 بجے ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ یہ ہماری جو تاریخ ہے، جو مجھے کتابوں میں پڑھائی گئی، فتح علی خان سلطان ٹیپو، جس کو تاریخ سلطان ٹیپو کے نام سے یاد کرتی ہے، مجھے اس کا فوٹو دکھایا گیا، تاریخ میں اس کی اتنی بڑی مچھیں ہیں اور اس نے اپنی داڑھی مڈائی ہوئی ہے، لیکن جب میں حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ سلطان ٹیپو وقت کے بہت بڑے کتب تھے، اور سلطان ٹیپو نے جب میسور کی جامع مسجد تعمیر کی تو انہوں نے اعلان کیا کہ اس میں پہلی نماز وہ عالم پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، جس کی کبھی بھی 5 نمازیں اکٹھے قضا نہیں ہوں، کوئی ایک عالم آگے نہیں بڑھا۔ تو سلطان ٹیپو نے خود آگے بڑھ کے اعلان کیا کہ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا میری کبھی 5 نمازیں اکٹھی قضا نہیں ہوئی، اور پہلی نماز میسور کی جامع مسجد میں سلطان ٹیپو نے پڑھائی۔ وہ وقت کا اتنا بڑا کتب تھا جس نے کبھی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھیرا، لیکن ہمیں آج اس کی جو تصویر دکھائی گئی کہ شاید وہ کوئی دنیا دار طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک ہیرو تھا جس کی اتنی بڑی مونچھیں ہیں، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ صرف تحریک آزادی میں علماء کا کردار مسخ کرنے کے لیے ایسی تاریخ جو ہے وہ عصری اداروں میں پڑھائی گئی۔ سراج الدولہ کا کردار نہیں پڑھایا گیا، سید احمد شہید کا کردار نہیں پڑھایا گیا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا کردار نہیں پڑھایا گیا، ہماری تاریخ میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا کردار نہیں پڑھایا گیا۔ ان کے پہلے خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا کردار نہیں پڑھایا گیا، ان کے دوسرے خلیفہ مولانا قاسم نانوتوی کا کردار نہیں پڑھایا گیا، حتیٰ کہ پیر مہر علی شاہ جو بھی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کا کردار بھی تحریک آزادی میں تھا، وہ بھی ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ 1940 میں علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم رحمہ اللہ نے
اس کی تکمیل کی۔ یہ صرف 7 سالہ تاریخ نہیں ہے، یہ صدیوں پہ محیط تاریخ ہے، یہ صدیوں پہ محیط آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ میں معترف ہوں علامہ اقبال کے کردار کا بھی، میں معترف ہوں قائد اعظم رحمہ اللہ کے کردار کا بھی کہ انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی، ان کا کردار بھی اہم ہے۔ لیکن جو اگر حقیقی تاریخ پڑھاؤ گے تو اس میں علماء دیوبند کا کردار بھی بڑا اہم ہے، اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار بھی اہم ہے، اس میں مولانا ظفر احمد عثمانی کا کردار بھی اہم ہے، اس میں مولانا حسین احمد مدنی کا کردار بھی اہم ہے، اس میں مولانا جعفر تھانیسوی کا کردار بھی، جن کو ملتان کی جیل میں لایا گیا اور پروانہ دے دیا گیا بلیک وارنٹ ایشو کر کے کہ ان کو ملتان کی جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ جب پتہ چلا رات کو کہ مجھے صبح پھانسی ہونی ہے، ساری رات نوافل میں گزاری اور خوشی کا اظہار کیا۔ صبح سپرنٹینڈنٹ جیل آ کے کہتے ہیں مولانا آپ کو پتہ ہے آج آپ کو پھانسی دی جانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ تو پھر آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہماری CID کہتی ہے آپ نے ساری رات خوشی میں گزاری۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے دین کی خاطر، مجھے آزادی کی خاطر اگر سزائے موت ملتی ہے، تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ میں ادھر تختہ دار پہ جھولوں گا، میری سانسیں ختم ہوگی، ادھر میں حوض کوثر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کھڑا ہوں گا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب سپرنٹینڈنٹ جیل نے انگریز افسر کو بتایا کہ ان کے تو خیالات یہ ہیں، تو انہوں نے کہا اس کی پھانسی کینسل کر دو اور اسے عمر قید کی سزا دے کے اسے کالا پانی میں بھیج دو، ہم انہیں وہ موت بھی نہیں دینا چاہتے جس موت سے انہیں خوشی ہو۔ ان علماء کا کردار آپ بھول گئے جن علماء کو لاہور سے لوہے کے پنجرے میں بند کر کے ریلوے کے ٹرین کے ذریعے ملتان کی سینٹرل جیل میں لایا گیا۔ ان علماء کا کردار آپ بھول گئے کہ 80 علماء کو روزانہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا، مسجد کے صحن کے اندر 80 علماء کو روزانہ تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ ان علماء کا کردار کون بھول سکتا ہے؟ 40 علماء کو عقوبت خانے کے اندر انگاروں پہ بھون دیا گیا، جس طرح مرغی اور گوشت کو بھونا جاتا ہے علماء کو بھون دیا گیا۔ ان کا کردار کون بھول سکتا ہے؟ میں آج مدارس کے طلباء کو قائد اعظم کا جو کردار ہے وہ بھی بتاتا ہوں، علامہ اقبال کا کوئی جو کردار ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تم بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرو، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں میرے اکابر کا کردار بھی پڑھاؤ۔ اور میں بالخصوص اپنے عزیز نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس منبر و محراب کے وارث ہیں، یہ تاریخ شاید نہ بتائے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے مدارس نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ کل کو آپ نے اسی منبر و محراب پہ بیٹھ کے اپنے اکابرین کا کردار قوم کو بتانا ہے کہ اس آزادی کی جنگ میرے اکابر نے کیسے لڑی، ہمارے علماء نے کیسے لڑی، ہمارے مدارس نے کیسے یہ جنگ لڑی، اور ہمارے مدارس کا اس آزادی کی جنگ میں کیا کردار ہے۔ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر نے اس میں کردار ادا کیا، اور آج ہمارے مدارس کے طلباء یہ جشن آزادی منا کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ انہی اکابر کے وارث ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنے اکابر کا کردار بتائیں گے، اور یہ وطن عزیز ہم سمجھتے ہیں جس طرح حضرت قریشی صاحب کا فرمان طلباء کرام بیان کریں، یقیناً ہمارے لیے یہ ماں کی مانند ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان ہے تو برے صغیر میں یہ مدارس قائم ہیں، اگر پاکستان ہے تو اس مسجد کے محراب و منبر سے آج قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اگر یہ پاکستان قائم ہے تو آج ہمیں حدیث کا درس سننے کو ملتا ہے، پاکستان قائم ہے تو آج ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر دھرتی پہ پاکستان کا وجود قائم نہ رہا اور پھر ہم اس آزادی کی نعمت سے محروم ہو گئے تو نہ یہ ہمارے مدارس قائم رہیں گے، نہ یہ ہماری مساجد قائم رہیں گی، نہ یہ طلباء کا ماحول ہوگا، نہ یہ مدارس کا ماحول ہوگا۔ ہم جس طرح مدارس اور مساجد کے محافظ ہیں، اپنے وطن کے بھی محافظ ہیں، اس کی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اور پاکستان کو جب کبھی ہمارے اکابر کی، ہمارے ان طلباء کی، نوجوانوں کی، ہمارے خون کی، ہماری جانوں کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چل کر انشاءاللہ اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔